ایک مولانا مجھے یاد آ گئے ہیں، وہ اپنی تقریر کا آغاز اس سے کیا کرتے تھے کہ حضرات گلا خراب ہے، کمر میں درد ہے، رات کو سویا نہیں، 50 سال لگ گئے ہیں یعنی تھوڑی سی بہتر زندگی گزارنے میں، تو ان کو بھی کہیں اسی راستے پر نہ چلنا پڑے۔ انسان سوچ سمجھ کے کالم لکھنے کی طرف یا شاعری کی طرف آ سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کے جو آتے ہیں نا تو لوگ سوچ سمجھ کے ان کو رد بھی کر دیتے ہیں۔ یہ جو آپ بہت سارے کالم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ اچھے ہیں لیکن وہ کالم نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یادیں اور باتیں عطاء الحق قاسمی کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر آپ کے 3 بیٹے ہیں، یاسر پیرزادہ، عمر قاسمی اور علی قاسمی، اور تینوں ماشاءاللہ سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں، یہ یاسر پیرزادہ اور عمر قاسمی اور علی قاسمی ناموں کا فرق کیوں ہے؟ وہ بات کرنے سے پہلے ایک مولانا مجھے یاد آ گئے ہیں، وہ اپنی تقریر کا آغاز اس سے کیا کرتے تھے کہ حضرات گلا خراب ہے، کمر میں درد ہے، رات کو سویا نہیں، لیکن حضرت کی فرمائش پر میں چلا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچ بات کہنے کی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آج میری صورتحال بالکل ایسی ہے، میرا یہ کان ٹوٹلی بند ہے اور گلا خراب ہے، ساری رات میں سو نہیں سکا، بہت برا حال ہے میرا، لیکن میں نے کہا نہیں آنا چاہیے یہاں، شاہ جی اتنی اور عائشہ کی اتنی محبت ہے۔ باقی جو آپ کا سوال ہے نا، وہ یہ ہے کہ خود میں نے بھی کسی زمانے میں اپنا میرا پورا نام میں لکھا کرتا تھا جب میں میٹرک میں تھا، پیرزادہ محمد عطاء الحق قاسمی امرتسری۔ اچھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا اس کو ذرا تھوڑا سا کم ہونا چاہیے، میں نے امرتسری نکال دیا بیچ میں سے۔ اچھا۔ پھر میں نے سوچا نہیں یہ اب بھی لمبا ہے، تو پھر میں نے صرف عطاء الحق قاسمی لکھنا شروع کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ میں نے کلمی نام لکھنا تھا، اس دور ایسا تھا کہ میں اپنے نام سے لکھ نہیں سکتا تھا، تو میں نے وہ پیرزادہ کر لیا۔ تو اس کا پتہ نہیں میرے کیا ذہن میں آئی کہ جب یہ پیدا ہوا ہے تو میں اصل میں میں نے یہ دیکھا کہ قاسمی نام کے بہت سارے جو مولوی ہیں نا، اکثر بہت سارے، میں یہ نہیں کہتا سارے کے سارے، وہ فسادی قسم کے ہیں کچھ، چنانچہ میں نے کہا کہ اس کے نام کے ساتھ پیرزادہ جو ہے نا وہ لکھ لیں۔ باقی علی قاسمی ہے، عمر قاسمی ہے، یہ پہلا بیٹا تھا نا میرا، تو تینوں ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے کہا ہائی پروفائل ہے تینوں کے تینوں۔ جی سر، آج میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کی تربیت آپ نے کن پیمانوں پر کی؟ جی بالکل الحمدللہ، جہاں تک ان کی تعلیم کا تعلق ہے وہ تو کریڈٹ جاتا ہے میری وائف کو، یعنی وہ بھی کالج میں پڑھاتی تھی اور اس زمانے میں ہمارے پاس کار وار بھی کوئی نہیں تھی، اور وائف جو ہے ان بچوں کو رکشے پہ لے کے پہلے ان کو چھوڑ کے آتی تھی اسکول، اس کے بعد پھر وہ اپنے کالج جاتی تھی، کالج سے واپسی پر پھر ان کو لیتی تھی، پھر گھر آتی تھی، گھر آ کے کھانا وانا پکانا سارا کچھ، اور پڑھاتی ان کو تھی بڑی، اس نے ٹکا کے ان کو پڑھایا بالکل۔ باقی جو تھی دوسری تربیت وہ الحمدللہ میں نے کی، میری خواہش تھی کہ یہ چونکہ ہمارا خاندان سارا یعنی پڑھنے لکھنے والا ہے تو ان کا رجحان بھی ادھر ہونا چاہیے، چنانچہ میں نے ان کو شروع میں شاعری کی کتابوں شعر سنانے شروع کر دیے اور اچھے طریقے سے۔ پھر میں نے یہ چاہا کہ یہ چونکہ ہم لوگ 50 سال لگ گئے ہیں یعنی تھوڑی سی بہتر زندگی گزارنے میں، تو ان کو بھی کہیں اسی راستے پر نہ چلنا پڑے، تو میں نے سوچا اس کا شارٹ کٹ یہی ہے کہ ان کو CSS کرنے پہ میں کہوں، اور پھر وہ تاکہ ان کو زندگی کی ابتدا میں وہ چیزیں مل جائیں اور اوپر سے اس کا کردار بھی ایسا ہو کہ دونوں چیزیں مل کے ایک اچھی شخصیت بن جائے۔ علی نے کہا نہیں میں نے تو صرف پڑھنا ہے، اور عمر اور یاسر کو میں نے منا لیا۔ تو اس کے بعد یعنی جو تربیت کی تھی نا ہم نے کہ شعر و ادب کی اور دوسری جو اخلاقی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتاتا رہتا تھا میں، تو وہ تربیت یہاں تک ہوئی کہ ایک دفعہ میں گھر آیا تو علی جو تھا نا وہ سب سے چھوٹا تھا اس وقت، بالکل بچہ، تو وہ مجھے نظر نہیں آیا، میں نے عمر سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ علی کہاں ہے؟ تو گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ابھی ٹک روتے روتے سو گیا۔ میر تقی میر کا سرانے میر کے
آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. مجھے اتنا پیارا لگا, میں نے کہا جی کمال ہے یہ تو ہے, ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اسی طرح یاسر جو تھا اس کو میں نے انگریزی اخبار میں بھی لگوایا, کرائم رپورٹر تھا. اچھا. تو میں نے کہا تاکہ اس کی جو انگریزی جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے. پھر میں نے اس کو اپنے ایک ڈرامے میں بھی کام کروایا اس سے, تاکہ اس کی جو جھجک جو ہے شب دیکھ میں جی, تاکہ وہ بھی ختم ہو. اس کے بعد اس کو کتابوں مطابوں کا بھی ماشاءاللہ شوق ہوا سارا کچھ. تو 2 بیٹے جو ہیں وہ تو بالکل آگے نا علم و ادب کی طرف, یاسر اور علی. عمر جو تھا میں حیران رہ گیا کہ وہ بظاہر اس طرف نہیں آیا. ایک دن مجھے کہنے لگا ابو میں نے ایک غزل لکھی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا دکھاؤ. وہ میں نے پڑھی تو بالکل ٹھیک تھی اور وزن میں تھی. اچھا. ہاں. میں نے احمد ندیم قاسمی صاحب کو کہا جی یہ بیٹی کر دی. اچھا. انہوں نے فنون میں چھاپ دی. اچھا ہے گا مسخرہ پورا. اب میں اسے کہتا ہوں یار یاسر اپنا عمر کوئی اور غزل کوئی. ابو آمد نہیں ہو رہی. تو وہ پھر اس طرف کیوں نہیں آئے بعد میں؟ کون؟ عمر بھائی. نہیں لیکن اب بھی اس کا ذوق بہت اچھا ہے, لیکن لکھتا پڑتا اس طرح سے نہیں. ہاں جی. حالانکہ شروع میں وہ تھے معاصر بھی کچھ عرصہ ان کے اس میں رہا. میں لکھتا تھا نام ویسے نا. اچھا 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 اچھا. بالکل. ویسے بھی اس میں بے شمار انسانی خوبیاں ہیں. وہ تینوں بیٹوں. سر میں نے ان کے خطوط پڑھے ہیں جب آپ ناروے میں تھے, اور انہوں نے آپ کے نام جو خط لکھے تھے ان کے اندر ادبی ذوق موجود ہے. اور میں تو بتا رہا ہوں نا کہ وہ باقاعدہ اپنا فل ٹائم ادھر نہیں آیا وہ. ہاں علی تو بالکل ہی فل ٹائم ہے ادھر 100% اس نے. اور پھر اس نے مزے کی بات یہ ہے علی نے ساری تعلیم جو ہے بیرون ملک حاصل کی سوائے یعنی ایم اے کرنے کے بعد, اور میرا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا. مجھے کہنے لگا میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے. میں نے کہا یار میرے تو وسائل نہیں ہیں. پھر اس نے وہ ڈھونڈا تلاش کیا اسکالرشپ, تو جرمنی کا اسکالرشپ اسے ملا, اور اس نے وہاں سے PhD کی جہاں سے علامہ اقبال نے پڑھی تھی. کیا نام اس کا؟ ہائیڈلبرگ سے. وہاں سے اس نے PhD کی اور اچھا اسکالرشپ تھا, رہائش بھی اس میں تھی اور سارا کچھ بھی. پھر اس کی خواہش تھی کہ اور مزید پڑھے. اس نے پھر اسکالرشپ ڈھونڈا اور بلا کر اس کو لندن یونیورسٹی کا مل گیا اسکالرشپ. وہاں اس نے پوسٹ PhD کہنا چاہیے وہ کیا اس نے. اور اس کے بعد ماشاءاللہ وہ اتنا زیادہ میرے خیال میں اس نے کم از کم تقریباً 8-9 سال تو اس نے بیرون ملک گزارے. اچھا. ہاں اور بالکل اپنے خرچ پہ, اپنے خرچ کے کیا دوسروں کے خرچ پہ. اور پھر وہ جب آیا یہاں تو لمز والوں نے اس کو آفر کر دی. وہ ماشاءاللہ اس وقت لمز میں ہے اپنا ایسوسیٹ پروفیسر ماشاءاللہ. تو یاسر نے کر لی اپنا CSS کر لی, اور ساتھ لکھنا پڑھنا اس کا جاری رہا. ماشاءاللہ اس وقت ٹاپ کلاس کالمسٹ بھی ہے وہ, اور انکم ٹیکس کمشنر بھی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور عمر بھی جو ہے اس نے بھی CSS کیا. اور اس کا آئے تھے دوسرے بھی آگے تھے, پولیس بھی آگئی تھی, فورن آفس بھی آ گیا تھا, ایک اور کون سا ہوتا ہے جو DMG وہ بھی آ گیا تھا. لیکن میں نے شروع سے کہا ہوا تھا کہ یار کوئی ایسا رکھنا چوائس اپنی جس میں تمہاری گھریلو زندگی جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو, کیونکہ باقی تینوں ایسے جابس تھے کہ کبھی کہیں کبھی کہیں. تو پھر اس میں سے جو اس کو چوائس ملی اس میں تھا کسٹم. میں نے کہا یہ سب سے اچھا ہے, وہ کسٹم میں چلا گیا. اور یاسر کا آیا ہی انکم ٹیکس تھا, وہ انکم ٹیکس میں چلا گیا وہ. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک الحمدللہ 1 کروڑ دفعہ الحمدللہ کہ ایک خاندانی تربیت جو ہوتی ہے نا شاہ جی, کہ یعنی یہ عمر بھی اور اس کی بیوی بھی دونوں CSS ہیں, اور ایسے محکمے ہیں جہاں حرام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے جی, لیکن ایک پیسہ بھی جو ہے نا وہ ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے. بلکہ جی یہ شاہ جی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ٹرانسفر ایسی جگہ پہ ہو جہاں سرے سے جہاں کوئی جانا ہی پسند نہیں کرتا, کیونکہ وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے. چنانچہ اس کے لیے اگر سفارش کرنی پڑے کہ جی وہاں اس کھڈے لائن لگا دیں تو وہ کھڈے لائن جاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے, اس مادیت پرست
زمانے میں. بالکل جی بالکل. یاسر بھائی روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں. ہاں جی بہت اچھا کالم. یہ انہوں نے آپ نے ان کو اس طرف لگایا یا وہ آپ کو دیکھ کر متاثر ہو کر آئے؟ شوق تھا, مجھے دیکھا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا. مجھے کہنے لگا ابو میں بھی کالم لکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا تم مجھے کالم لکھ کے دکھاؤ پہلے, پھر میں تمہیں اپنی رائے دوں گا. اس نے کالم لکھ کے دیا تو مجھے تو بہت اچھا لگا. تو میں نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں دبئی, تو وہاں میں میر شکیل الرحمان صاحب کو دکھاؤں گا, تو پھر دیکھتے ہیں. میں گیا, میں نے میر صاحب کو یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بیٹے کا کالم ہے. میں نے کہا یہ کالم آیا ذرا پڑھیں آپ. انہوں نے پڑھا تو کہنے یہ تو بہت اچھا کالم ہے. میں نے کہا جی میرے بیٹے کا ہے, تو پھر جنگ میں آپ لگا لیں. جی جنگ میں اس کا کالم شروع ہو گیا, اور ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ٹاپ کے لکھنے والوں میں وہ شامل. ماشاءاللہ. سر آپ جانتے ہیں آج کل پیرنٹنگ بہت مشکل ہے, والدین ہونا اور بچوں کی تربیت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے, اور ماشاءاللہ سے آپ ایک کامیاب والد کے طور پر بھی سامنے آئے. تو ایک تو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ نے ان کی تربیت کن پیمانوں پر کی, اور کس طرح سے بچوں کی بہترین تربیت کی جا سکتی ہے. ایک سخت گیر والد زیادہ اچھا ہمیں اس طرح سے پروڈکشن دے سکتا ہے سوسائٹی کو, یا نرمی سے, کیا اس کا طریقہ تھا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو فیشنیبل چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوست بن کے رہیں جی, اور جو پریکٹیکل دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ دوست بن کر رہنا جو ہے نا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. باپ کا ایک روب ہونا چاہیے وہ, بلکہ وہ ایک جوک ہے کہ ایک بڑی امیر عورت تھی, اس کا بچہ بڑا شرارتی تھا بہت زیادہ. وہ ایک مال میں شاپنگ کرنے کے لیے گئی, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے اس نے کروڑوں روپے کی شاپنگ کرنی ہے. وہ تو وہ بچہ نا اس کو ادھر کرنے نہ دے. تو اس کا مینیجر آیا, کہنے لگا جی یہ, وہ کہتی میں جا رہی ہوں, بچہ تنگ کرتے. کہ نہیں آپ فکر نہ کرے. وہ بچے کو ایک طرف لے گیا, اس کے کان میں کچھ کہا, وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو گیا. واپس آیا تو 2 گھنٹے اس نے یعنی شاپنگ کی, تو واپسی پہ اس نے بچے کو ساتھ لیا. جانے لگی, بچے سے پوچھتی ہے کہ اس نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کہتا اس نے کہا تھا کہ اگر یہاں سے ہلے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. تو وہ پھر ہلا ہی نہیں وہاں سے. تو میرا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کے والد بلکہ بالکل دوست بنتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں کچھ رہ بھی جاتی ہیں. اور بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے بچے بڑی محبت کے ساتھ اپنے والدین کی سختی کا ذکر کرتے ہیں. جی. وہ تو جی گھر آتے تھے تو سانپ سونگ جاتا تھا سب کو, کوئی اونچی آواز میں بولتا نہیں تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ پھر والد نہ ہوا, یہ تو گھر میں بدماش رکھا ہوا ہے. جی جی جی. تو یہ مجھے پسند نہیں تھا. چنانچہ الحمدللہ میں نے ایک تھوڑا سا بیلنسڈ کر کے یہ کام کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کبھی لگ بھی جاتی تھی ان کو. نہیں یہ کبھی نہیں کام کیا میں نے, نیور. ہاں ابا جی نے بھی مجھے کبھی کوئی چپیڑ شاید نہیں ماری تھی, مجھے نہیں یاد پڑتا. وہ بھی میرے ساتھ بڑے دوستانہ تھا. سر آپ کے بچے شرارتی تھے یا سنجیدہ مزاج تھے؟ کون بچے دیکھیں جی سارے شرارتی ہوتے ہیں, سنجیدہ مزاج تو نہیں ہوتے. اور پھر یعنی تینوں بیٹے جب ذرا بڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری بیتکل بھی بڑھ گئی. ہم بسنت کے دنوں میں اکٹھی پتنگیں اڑایا کرتے تھے, اور پھر جاتے تھے وہاں گلشن اقبال جو ہے اقبال ٹاؤن میں. جی جی. تو وہاں جا کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوڑیں لگاتے تھے, میں بھی اور تینوں بچے بھی, اور بھی سارے ہم مل جل کے سارے کھیلتے رہتے تھے. وہ تو اس دوران ان کی کوئی ایسی شرارت میرے سامنے نہیں ہوئی تھی جس کو میں کہوں کہ, لیکن ڈیفینیٹلی ہوں گے شرارتی ہوں. جی. سر کبھی آپ کو سنبھالنا پڑا فل ٹائم بچے, آپ کی مسز کہیں بیزی ہیں اور یہاں تو نہیں سنبھالنا پڑا. شاید میں نے آپ کو بتایا ہو کہ جب میں امریکہ میں رہتا تھا, وہ بتایا تھا میں نے پہلے؟ نہیں. اچھا, تو وہاں جس کا وہ میری لینڈ لیڈی تھی اس کا نام تھا ایڈتھ. جی جی. یہاں سے لے کے یہاں تک موٹی تھی وہ, بہت زیادہ موٹی. ہاں اس کا خامن جو تھا وہ بالکل دبلا پتلا. تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ جو اس کا شوہر تھا نا, اس کی 3 بیٹیاں تھیں, بڑی پیاری بیٹیاں, ان کو بیلٹ سے مارا کرتا تھا. اچھا. مجھے بڑا غصہ آتا تھا. ایک دفعہ میاں بیوی نے کہیں جانا تھا تو وہ ڈھونڈ رہے تھے بیبی سٹنگ واسطے کسی کو. میں نے کہا جی میں آج گھر ہی ہوں تو آپ چھوڑ دیں ان کو. بڑے خوش ہوئے.
وہ چلے گئے. اس کے بعد میں اپنی ایک کتاب پڑھنے بیٹھ گیا. تھوڑی بہت میں نے دیکھا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ لے کے نا سارا وہ دیواروں پہ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا, پھر چاک لے کے پھر وہ کسی سے کر رہے ہیں. بالکل میں نے ان کو ڈانٹا, میں نے کہا بیٹھو یہاں پہ. بالکل اسی طرح وہ مجھے انہوں نے پڑھنے نہیں دیا, شرارتیں کرتے رہے مجھ سے, بڑی پیڑیاں شرارتیں. اس کے بعد میں نے ان کو کمرے میں بند کر دیا. اچھا. ہاں, اور اوپر سے پھر کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آئیں مجھے. میں نے کہا یہ کچھ کر ہی نہ بیٹھے. تو میں نے پھر دروازہ کھول دیا اور میں نے سوچا کہ صحیح مار پڑی سی, وہ غلط نہیں تھا. تو واپس آئے جب وہ والدین, تو میں نے انہیں کہا جی یہ بچے آپ نے تنگ تو بڑا کیا نہیں مجھے. اچھا اس کا ایک اور حصہ ہے وہ بڑا مزے کا ہے, کہ ایک دن ایڈت نے اور اس کے خاوند نے مجھے کہا جی کہ آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے. تو 3 بچے تھے ان کے, خیر تو اتنی میز پہ ہم بیٹھ کے, کچھ اور لوگوں کو بھی بلایا ہوا تھا انہوں نے. تو اس سے پہلے اس کا خاوند جو تھا وہ کھڑا ہو گیا شکریہ ادا کرنے, کہنے لگا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. میں نے آپ کو یہ خوشخبری بھی سنانی تھی کہ آج میں نے اور عیدت نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ اس طرح کا تھا سارا سلسلہ. سر آپ نے کبھی بیٹی کی کمی کو محسوس کیا؟ ہاں بالکل ہوتی ہے. میں جب یہ بات کرتا ہوں جی تو وائف کہتی ہے ایک نہیں پھر 2 ہونی چاہیے تاکہ وہ لونلی نہ فیل کرے. بہرحال اللہ کی جو مرضی تھی اسی کے مطابق ہوا. اور تو اب میری 4 میری پوتیاں ہیں, وہ بیٹیاں ہوئی نا. بالکل ایسے ہی ہے. سر آپ کے تخلیقی سفر کی بات کرتے ہیں. شروع میں آپ کو پڑھنے کا شوق نہیں تھا جب آپ اسکول کالج میں ہوتے تھے؟ نہیں تھا سارا, بلکہ وزیر آباد میں بھی جب میں بچہ تھا بالکل, تو ابا جی جاتے تھے نا باہر, تو وہ بچے دوسری فرمائش کرتے, میں انہیں کہتا تھا میرے لیے کوئی کہانی کی کتابیں لے لو. وہ جاتے تھے, میں پڑھا کرتا تھا وہ جنوں بوتوں. ہاں بالکل. اس کے بعد میں جب میٹرک میں تھا ابھی, تو وہاں ناصر زیدی میرا دوست تھا. ہم دونوں کو شعر و شاعری کا شوق ہوا اس دور میں. ہمارا ایک کلاس آگے تھا, ذکاء الرحمان اس کا نام تھا, جو بعد میں بڑا مشہور افسانہ نگار بنا. تو وہ جو صبح ہوتا ہے نا پریئر کا ٹائم ہوتا ہے, تو وہاں ایک دن اس نے بڑی شاندار نظم سنائی, ہم لوگ اقراری مجرم ہیں, سنا ہے جب باری مجرم ہے, ہاں گھوئی بھی ہے جرم کہی تو پھر ہم بھاری مجرم ہیں. اس کے بعد ہم اس کے پاس گئے دونوں کہ جی کمال کر دیا آپ نے, اتنی خوبصورت نظم کہی. کہنا کوئی بات نہیں برخوردار, ایک دم انہیں زن بچہ بنا لیا. آپ آیا کرو مجھ سے کچھ سیکھنا ہو تو. بعد میں پتہ چلا کہ وہ نظم اس کی تھی ہی نہیں, وہ نعیم صدیقی کی تھی. تو بہرحال وہاں سے جب نکلے ہیں کالج میں گئے ہیں. اچھا ہاں, اس سے پہلے سر ایک بات ضروری ہے. ماڈل ٹاؤن میں اے بلاک میں رہتا تھا, تو بی بلاک میں شاعر تھا نذیر کیسر اس کا نام تھا. کرسچن ہے وہ اور بڑا لبرل قسم کا. تو میں اس کے ساتھ نا پیدل پھرا کرتا تھا سڑکوں میں. تو وہ کوئی شعر پڑھتا, کبھی کچھ کرتا اس طرح. تو اس نے بھی میرے ذوق کو بڑا پروان چڑھایا اس نے, اور بلکہ اس نے میرے کالم کا عنوان بھی اسی نے سجیسٹ کیا تھا, روزن دیوار سے. تو مجھے نہیں پتا تھا یہ روزن کیا ہوتا ہے. وہ اس نے پھر وہ شعر سنایا, جھانکتے تھے ہم انہیں جس روزن دیوار سے, وائے قسمت ہو اسی روزن میں گھر زنبور کا. کہ جس ہم سوراخ سے جھانکا کرتے تھے, ہماری قسمت دیکھو کہ اس میں بھیڑ نے اپنا گھر بنا لیا, لڑی ہوئی ہے کھاتے بار. تو وہ پھر میں نے شروع کیا, اور میرا پہلا کالم جو تھا نا وہ چھپا ہفت روزہ شہاب میں, جس کے ایڈیٹر کوثر نیازی تھے. اور لیکن اس کا عنوان تھا شہابی ہے اس طرح. تو وہ چھپا, اور پہلا کالم جو تھا میرا ایم اے کالج کے حوالے سے تھا, ایم اے کالج تک سفر جو تھا اس طرح کا. اس کے بعد پھر اور 2-4 کالم لکھے میں نے. پھر ایک دن میرا بہت پیارا دوست ہے مسعود علی خان, تو وہ کہتا ہے یار تمہارے اندر یہ بڑی چیز پائی جاتی ہے, تو تم لکھو کسی اور اخبار میں. میں نے کہا یار میں کہاں لکھوں. اس کے تھے اپنا بہنوئی ایک حبیب اللہ ککرو, یہ جو ہے نا یہ سری نگر والے جو لوگ ہیں وہیں سے آئے تھے, وہ یہ ان کی ایک ذات ہے.
ان کا مجید نظامی صاحب سے بڑا تعلق تھا. وہ مجھے مجید نظامی صاحب کے پاس لے گئے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ بڑا اچھا لکھنے والا ہے. تو انہوں نے کہا جی شروع کر دیں کالم, اور 25 روپے فی کالم اچھا میرا نرخ مقرر ہوا. تو آپ روزانہ لکھتے تھے؟ ہاں دیکھیں نا, اس میں پھر میری آ جاتی ہے قناعت والی بات کہ میں اگر چاہتا تو 30 کالم بھی لکھ سکتا تھا جی. مہینے میں, لیکن میں 4-5 سے زیادہ نہیں لکھتا تھا. جب دل آئے گا تو لکھوں گا, پیسے کی خاطر نہیں لکھوں گا. اور پھر اس کے بعد ایسا وقت بھی آیا جب میں امریکہ سے واپس آیا ہوں میں, تو پھر فل فلیج کالمسٹ کے طور پہ میری تنخواہ 35,000 روپے مہینہ شروع ہوئی. اور اب تو خیر ماشاءاللہ بالکل ہی اور صورتحال ہے. تو اس طرح یہ سفر میرا وہاں سے شروع ہوا تھا. دوسرے جو ادبی میرا شوق ہے اس کا سارا کریڈٹ میں احمد ندیم قاسمی صاحب کو دیتا ہوں. وہ مرشد تھے ہمارے, آپ سمجھ لیں, اور ہم نے جو کچھ ادب میں جو سیکھا پڑھا ہے وہ انہی سے ہم نے پڑھا ہے. بڑے مشفق تھے اور نئے لکھنے والوں کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنا امریکہ کا سفر نامہ شوق آوارگی کے نام سے شروع کیا تو وہ اس کی قسطیں میں فنون میں دیا کرتا تھا. اچھا. پہلے جب قسط لکھی تو میں ڈرتے ڈرتے مجھے سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں. تو فنون میرے ذہن میں آیا, لیکن فنون کا بہت زیادہ معیار تھا اور میری یہ پہلی تھی اس طرح کی ادبی تحریر. میں ان کو دے کے نہ بھاگ آیا وہاں سے. کوئی 15 دن کے بعد مجھے 2 دوست بھی ملے نا, یار بڑا اچھا یار لکھا تو تھے, بڑا اچھا. میں نے کہا چھپ گیا؟ کہتے نہیں چھپا نہیں. میں نے کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتے ندیم صاحب آج کل وہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو آتے ہیں ان میں سے جملے پڑھ کے سناتے ہیں. پھر میرا حوصلہ بڑھا, پھر میں گیا ان کی طرف. یہ آپ کی پہلی کتاب تھی؟ ہاں پہلی کتاب جو شائع ہوئی شوق آوارگی. ہاں جی. تو پھر اسی طرح ندیم صاحب جو تھے نا, ان کی پھر صحبت میں علی عباس جلال پوری وہاں بیٹھے ہوتے تھے, سید محمد کاظم بیٹھے ہوتے تھے, محمد خالد اختر بیٹھے ہوتے تھے, اور ہاں سید محمد کاظم کا میں نے کہہ دیا, یہ سینئر لوگ تھے. اس کے علاوہ ہم ینگ لوگ جو تھے وہ سارے وہاں آتے تھے مجلس ترقی ادب کے دفتر میں, اور بہت سیکھتے تھے. اچھا ندیم صاحب جو تھے یہ نہیں کہ وہ واعظ خشک نہیں تھے, بلکہ ہلکی پھلکی دلچسپ باتیں بھی کرتے تھے. وہ انہوں نے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں کوئی بڑا جن ہے کو ادبدار, نہیں بالکل نہیں. اور بہت ہی پیارے انسان تھے وہ. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لندن انوائٹڈ تھے, تو ندیم صاحب بھی تھے, میں بھی تھا, امجد بھی تھا, اور خالد بھی تھا شاید. تو وہاں جب ہم پہنچے ہیں تو انہوں نے ایک گھر ہمیں دیا ہوا تھا کہ اس میں رہیں سارے. ایک دن میں سویا ہوا تھا تو مجھے ایک بڑی خوبصورت سی آواز سنائی دی, عطا صاحب عطا صاحب. میں نے دیکھا تو ندیم صاحب تھے, ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا ہوا کہ آپ یہ چائے پیئیں. اچھا پھر ان کی دیکھیں بڑائی یہ تھی کہ وہ انہوں نے کبھی ہمیں تم کہہ کے نہیں بلایا, اور عطا نرانی کا عطا صاحب کہتے تھے ہمیشہ, حالانکہ ہم تو بالکل بچے تھے بالکل. پھر ایک اسی طرح وہ ہم نے جانا تھا برمنگھم, تو انہوں نے ندیم صاحب کے لیے جہاز کا ٹکٹ بھیجا آنے جانے کا, اور ہمیں ہمارے لیے ایک ویگن کی انہوں نے, جو 4-5 لوگ تھے. ندیم صاحب کہنے لگے نہیں میں تو انہی کے ساتھ جاؤں گا, میں جہاز پہ نہیں جاؤں گا. خیر وہ ہمارے ساتھ گئے, اور ہم مشاعرہ پڑھ کے جب ہم نکلے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں تو انہی کے ساتھ جاؤں گا. رستے میں جو اس کو کہتے ہیں نا سروس کا ایک تھا جیسے بھیرے میں ہے, جی جی, وہاں ہم کھانے پینے کے لیے رکا. مظفر وارسی بھی ساتھ تھے. اچھا. تو ہم نے کہا جی وارسی صاحب کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو ہم چلے گئے اندر, کھا پی کے جب باہر آئے تو دیکھا وارسی صاحب جو ہیں پچھلی پوری سیٹ پر وہ لیٹے ہوئے تھے. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا وارسی صاحب اٹھے ہم چلے ہمارے, کوئی میری طبیعت خراب نہیں ہے. میں نے کہا وارسی صاحب وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو آپ مہربانی کریں اٹھے. نہیں بھی نہیں میں نہیں اٹھ سکتا. میں نے کہا بھائی قاسمی صاحب باہر کھڑے ہیں, کہتے میں نہیں اٹھ سکتا. پھر میں نے کہا اٹھنا کہ نہیں, اٹھ کے بیٹھ گئے. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کا اگر علاج ہو رہا ہے تو لندن میں ہونا. تو کوئی علاج کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ان کو تھرو آؤٹ بڑے اچھے شاعر تھے ویسے وارسی صاحب, اور آواز بھی ان کی کمال کی تھی.
ان کو تھرو آؤٹ یہ وہم رہتا تھا. 4 دفعہ تو انہوں نے مجھے فون کیا جب میں اخبار میں ہوتا تھا, مجھے ہارٹ اٹیک ہوا ہے, یہ خبر لگوا دیں. 4 دفعہ کہاں, زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ہوتا ہے یہ. 12 سر اب وہ چونکہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ذکر چلا تو ان کے ساتھ اپنی یادیں شیئر کیا رہے ہیں, کچھ ان کی مجلس کی باتیں, مجلس میں ان کی باتیں بڑی خوبصورت. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب آپ آج تھوڑی سی باتیں ہم صرف احمد ندیم قاسمی صاحب علمی کی باتیں بھی, ادبی باتیں بھی, اور ہنسی خوشی والی باتیں بھی, طنز و مزاح بھی, سب کچھ چلتا تھا وہاں, کیونکہ علماء بھی بیٹھے ہوتے تھے وہاں اور ہم نوجوان بھی ہوتے تھے. کتنا اچھا لگتا ہے کہنا کہ ہم نوجوان بھی ہوتے تھے. 12 تو وہاں ان سے باتیں ہوتی رہتی تھیں. اور پھر ان کا میں نے کمال دیکھا ایز ایڈیٹر. وہ ایک ایک لفظ پڑھتے تھے, اور اگر فرض کریں لفظ اگر ہے جی, اور وہ اگر صحیح پڑھا نہیں جا رہا, اس کو صاف کر کے اس کو لکھتے تھے. پھر اس کے بعد ساری پروف ریڈنگ بھی خود کرتے تھے ساری. اس کے بعد جو پوسٹ کرنا ہوتا تھا رسالہ وہ بھی خود ہی کرتے تھے سارے کا سارا. سجاد باقر رضوی نے ایک دن کہا کہ قاسمی صاحب آپ اتنا کام کرتے ہیں, مجھے پروف ریڈنگ اس کے لیے مجھے بلا لیا کریں آپ. پروف ریڈنگ نہیں, وہ پوسٹ کرنے کے لیے پڑھتا. کوئی 1 گھنٹہ انہوں نے کام کیا, پھر لگے قاسمی صاحب سوری جی میری تو تھوک بھی مک گئی ہوں تو میں چلتا ہوں. تو بہرحال یہ تھا ان کا سارا. اور انہوں نے دیکھیں کن کن لوگوں کو تیار کیا. احمد فراز, قتیل شفائی, فہمیدہ ریاض, اچھا, اور وہ کوئی نام بھی لیں, مطلب ایون ظفر اقبال بھی یہ کہتے تھے کہ مجھے انہوں نے, ہاں منیر نیازی کو بھی انہوں نے شروع میں کیا, اگر یہ لوگ مانیں یا نہ مانیں. منیر نیازی بھی تھے, ظفر اقبال بھی تھے اس میں, اور پروین شاکر, ہاں, اور جتنے بھی تھے بہت سارے لکھنے والے. وہ ایک برگد کا درخت تھے جس کی چھاؤں میں سارے بیٹھے. ہاں, اور باقی ان کی درویشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہی جب لندن میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے استری کرے. میں اپنے کپڑے لے کے نا نیچے جا رہا تھا وہ ان کو دینے, لانڈری والے کو, لانڈری کے لیے, ہاں نہیں استری کے لیے لے کے جاتا آئرن واسطے. کہنے لگے عطا صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ اپنا ادھر کریں نا, میں تو کر رہا ہوں آلریڈی. میں نے کہا ندیم صاحب خدا سے ڈریں, یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ سے میں یہ کام کروں؟ جب زیادہ اصرار کیا انہوں نے, میں نے مسلسل انکار کیا. کہنے لگے ٹھیک ہے جی لے جائیں, مجھے پتہ ہے آپ امریکی ایجنٹ ہیں اور آپ ان کی معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. میں کہا ندیم صاحب جو مرضی کہو, ایک کپڑے میں ٹاڈے کو نہیں کروانے اس طرح. تو بہرحال وہاں بھی جو مشاعروں میں بھی ہوتا تھا, وہ ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک نوجوان نے نا ایک مشاعرے میں ندیم صاحب ہی کی غزل ندیم صاحب کی موجودگی میں سنا دی, اور جاتے جاتے ندیم صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا جی ٹاڈے بچے ہی. اور ندیم صاحب نے مائنڈ نہیں کیا اس کو. سر جن دنوں وہ مجلس ترقی ادب میں تھے, ندیم صاحب جن دنوں مجلس ترقی ادب کو جوائن کیا تھا انہوں نے, وہاں کچھ کنٹروورشل ہو گئے تھے. کیا کچھ کنٹروورشل ہو گئے تھے؟ کس طرح؟ کچھ وہ منصورہ کا جو تھا واقعہ, وہ کچھ اگر تھوڑا سا, کیونکہ ہمارے آپ جو پڑھتے ہیں وہ اور طرح سے چیزیں پڑھتے ہیں, تو آپ کو تو آپ جانتے ہیں پوری طرح جانتا ہوں. جی جی, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ وہ خاتون جو تھی وہ وہاں آئی, اور اس نے ندیم صاحب نے اس کو بیٹی بنایا ہوا تھا, لیکن اس نے ایسا جکڑ لیا ندیم صاحب کو کہ ندیم صاحب جیسا نفیس انسان اور کمال کا آدمی, وہ بعض اوقات نہ بھول جاتے تھے کہ یہاں کیا کہنا اور کیا نہیں کہنا. وہ ان کی جو تھی محبتیں اور نفرتیں جو بھی ہے وہ منصورہ کے زیر تابع ہوئی تھیں. بلکہ ایک دن ندیم صاحب نہیں تھے وہاں, تو میں گیا تو منصورہ بیٹھی ہوئی تھی, تو کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تو اونچا اونچا بولنا شروع ہو گئی. میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا. میں اگلے دن میں گیا ندیم صاحب کی طرف, تو ندیم صاحب غصے میں تھے. عطا صاحب
آپ نے میری بیٹی کی توہین کی ہے, آپ اس سے معافی مانگیں. اچھا. ہاں, یہ میری زندگی میں پہلا واقعہ تھا کہ میں نے ندیم صاحب کے سامنے یہ اختلاف کیا. میں نے کہا ندیم صاحب میں نے توہین نہیں کی, اس نے میری کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں بڑا ہوں, وہ مجھ سے چھوٹی ہے, اسے کہیں کہ مجھ سے معافی مانگے. یہ کہہ کہ میں اٹھ کے چلا گیا باہر میں. تو اس نے, عورت نے, بلکہ ایک دفعہ پروین شاکر آئی ہوئی تھی, وہ بھی روتی گئی تھی اس خاتون کے ہاتھوں. پھر سب کا یہ حال ہو گیا تھا, مطلب میرا تو کم از کم یہی تھا کہ میں ندیم صاحب کے آفس میں داخل ہونے سے پہلے پوچھ لیا کرتا تھا کہ منصورہ تو نہیں یہاں بیٹھی ہوئی. اگر ہوتی تھی تو میں چلے جاتا تھا. پھر ایک اعجاز رضوی ایک شاعر ہے, وہ بھی وہاں آیا کرتا تھا. یہ خاکے بھی لکھتا ہے یہ بندہ. تو اس نے کہیں اس سے بھی کوئی گستاخی ہوگی منصورہ کی شان میں, تو ندیم صاحب نے اس کو ذرا ڈانٹا. وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا, اس دن وہ سیدھا ہی ہو گیا بالکل, اور جو اس سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی. بعد میں آ کے اس نے معافی شافی مانگی, لیکن بہرحال یہاں تک جو ہے نا باتیں پہنچ چکی تھی. تو وہ ندیم صاحب کو ریئلائز ہوا کہ وہ پھر اسی طرح سے معاملہ چلتا رہا؟ نہیں ریئلائز ہوا. اور امجد اسلام نے ایک ایسی بات کی پیشین گوئی جو لفظ بلفظ سے ہی نکلی. اس نے کہا کہ ندیم صاحب اگر فوت ہو گئے تو یہ منصورہ جو ہے یا پاگل ہو جائے گی یا مر جائے گی. اچھا. اور واقعی ہوا 1.5 سال بعد ڈیتھ ہو گئی اس کی. ہاں. وہ امپلائی تھی وہاں پہ؟ کون؟ منصورہ وہاں پہ امپلائی تھی مجلس میں؟ نہیں امپلائی کہاں کی تھی, بالکل نہیں, لیکن مالک بن گئی ہوئی تھی وہ. یعنی فنون میں بھی وہ چھوڑے پڑے, بڑا برا تذکرہ ہے وہ کہ ندیم صاحب انتہائی حمیت والے انسان تھے. وہ کبھی کسی کے در پہ نہیں گئے تھے, لیکن یہ منصورہ نے اپنا ایک کھولا پبلشنگ کا جو تھا یا جو بھی ادارہ جو تھا, تو وہ ان کے لیے کہتے تھے کہ یہ وہ جانا پڑتا تھا انہیں کہیں نہ کہیں. پھر اس نے فنون پر بھی قبضہ کر لیا. اچھا. ان معنوں میں کہ وہ جس کو چاہتی تھی چھاپتی تھی, جس کو نہیں چاہتی تھی نہیں چھاپتی تھی. بہرحال دفعہ کریں گے, تذکرہ اچھا نہیں ہے. جی سر میں نے کہیں پڑھا تھا آپ کی پہلی کتاب روزن دیوار وہ تھی یا شوق آوارگی تھی؟ میں یہ کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں. یس روزن دیوار تھی پہلی کتاب. اچھا, پہلی کتاب شوق آوارگی کا بھی سن لے, مجھے یاد آ گیا. جی کہ وہ تو میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا نا کہ جب وہ لکھنا شروع کیا. جی. اس کے بعد ندیم صاحب کمال کے آدمی تھے. اب 2 قسطیں لکھنے کے بعد میرا دل نہ کرے لکھنے کو. میں اگر ندیم صاحب تسی شمارہ جان دیو, میں اگلے شمارہ نہیں عطا صاحب, فنون اس وقت تک چھپے گا نہیں جب تک آپ کا نہیں آئے گا. انہوں نے زبردستی آپ سمجھے مجھ سے لکھوایا سارا, اور وہ اتنا پاپولر ہوا کہ سب سے پہلے بہت بڑا نام ہے ہمارا تنقید میں, جو بہت کم آتے ہیں محفلوں میں, سلیم, کیا نام ان کا, نہیں سلیم نہیں, بزرگ ہو گئے ہوئے کافی, کم ملتے ہیں لوگوں سے, اور انہوں نے لکھا اس میں ڈان میں یا پتہ نہیں کس میں. اچھا. اسی طرح محمد علی صدیقی لکھتے تھے, انہوں نے بھی, یعنی ابھی چند قسطیں چھپی تھیں. انہوں نے کہا یہ نیا ایک ٹرینڈ میکنگ سفر نامہ ہے یہ. تو مجھے انہی بزرگوں کی وجہ سے ایک پذیرائی بھی ملی. اوپر سے شفیق الرحمان جیسی شخصیت, مشتاق احمد یوسفی جیسی شخصیت, اور ضمیر جعفری صاحب, کرنل محمد خان, ان لوگوں نے, ابن انشا, میرے کالم کو بہت زیادہ سراہا انہوں نے. بلکہ 2 کتابیں میری جو ہیں, ایک کتاب شفیق الرحمان نے مرتب کی کالموں کی, اور ایک محمد خالد اختر نے کی. محمد خالد اختر نے اس کا دباچہ بھی لکھا. تو یہ مجھے ان بزرگوں کی سرپرستی حاصل رہی. آج کل تو نا کسی کو آگے آنے نہیں دیتے, اور یہ لوگ تھے جو آگے لاتے تھے سب کو, نئی نسل کو. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ آپ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کا راستہ روک رہا ہے. سر مزاح لکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اصل میں یہ جو تھا نا, لڑک پن میں تھا میرا, یہ مزاح کا جو پہلو تھا نا میرے اندر, لڑک پن میں تھا. اور میری بہنیں وغیرہ یہ وہ مجھے بڑے غلط نام سے بھی پکارتی تھی اس حوالے سے. اور کیونکہ گھر میں بھی میں, اچھا پھر میوزک کا بھی مجھے شوق تھا,
تو میں بیٹھے بیٹھے نہ یہ کرنا اور یہ کرنا تھا نا. اسکول میں جو بینڈ تھا میں وہ بھی چلاتا تھا, بہت بڑا نہیں ہوتا جو, وہ بھی بجاتا تھا میں. اور اس کے بعد جو میرے دوستوں کی محفل تھی, سارے ماڈل ٹاؤن کے دوستوں کی, تو وہ سارے کے سارے مجھے جو ہے نا وہ بہت, یعنی میری گفتگو اور گپ شپ کو یہ وہ بڑا پسند کرتے تھے وہ سارے. اور میں نے ان سے بہت سیکھا. مثلا یہ کہ پہلے میں بہت زیادہ آرتھوڈاکس تھا, بہت زیادہ. یہ جو دوست تھے سارے سوائے 2 کے, یہ سارے کے سارے بڑے لبرل تھے. چنانچہ میرے جو خیالات تھے ان کو بیلنس کرنے میں ان دوستوں کا بڑا ہاتھ تھا. سر عام طور پر ادب کی بھی تقسیم کی جاتی ہے, مزاحیہ ادب اور سنجیدہ ادب, ہاں کچھ اس طرح کی بات کی جاتی ہے, تو کیا یہ تقسیم درست ہے؟ تقسیم تو ہو ہی جاتی ہے نا جب آپ غزل اور نظم میں تفریق کرتے ہیں, جب آپ پھر نظم اور نثری نظم میں آپ کرتے ہیں یہ, اسی طرح افسانے اور ناول میں اور دوسری آپ بیتی میں کرتے ہیں, تو یہ بھی مزاح بھی ایک علیحدہ صنف ہے. اور سب سے مشکل صنف یہ ہے, سب سے مشکل ترین صنف یہ ہے, کیونکہ مزاح سے اگر آپ ذرا ایک قدم نیچے ہو جائیں تو آپ بہت ہی نیچے گہرائی میں چلے جاتے ہیں آپ, جو کہ بہت ناقابل برداشت ہوتا ہے. مزاح ہر کوئی لکھ بھی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ آج پورے ملک میں کتنے مزاح نگار ہیں. ہزاروں شاعر ہیں, ہزاروں افسانہ نگار ہیں, لیکن مزاح لکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور پورے اردو ادب میں جو مزاح نگار گزرے ہیں, انڈیا میں ایک مجتبیٰ حسین تھا بہت اچھا, ادھر ہمارے ہاں شفیق الرحمان تھے, مشتاق احمد یوسفی تھے, اور نثر میں کون لکھتا تھا, اور ابن انشا تھا. ہاں جی, یہ 3-4 لوگ بس ٹوٹل. اور مشتاق احمد یوسفی کے بعد تو خیر یہ بالکل اور کچھ نظر نہیں آتا. البتہ میں یوسفی صاحب کا بھی احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ ایک دفعہ میں کراچی میں ان کے پاس بیٹھا تھا, تو میں نے کہا یوسفی صاحب, کئی دفعہ ایسا ایک موڈ آتا ہے کہ دماغ بند ہو جاتا ہے, کچھ لکھنے کو جی نہیں چاہتا, تو کیا کرنا چاہیے اس موقع میں؟ کہنے لگے مجھے آپ کو تو نہیں پتہ, جو میں کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اندر گئے, ایک اتنی موٹی کتاب اٹھا لائے, کہنے لگے میں یہ پڑھتا ہوں. اندر انہوں نے مجھے دکھائے صفحے, جگہ جگہ نشان لگائے ہوئے, وہ میری کتاب تھی کالم تمام. کیا بات. اچھا, اور میں نے اتنا بڑا اعزاز تھا کہ میں نے اپنے کالم میں اس کا ذکر کیا, اور میں نے کہا کہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یوسفی صاحب الحمدللہ حیات ہے. بعد میں کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا یہ پتہ نہیں کیا. تو اسی طرح قاسمی صاحب نے, شفیق الرحمان نے, یوسفی صاحب نے, مجھے ان بزرگوں نے اتنی پذیرائی دی, اور قدرت اللہ شاہ نے ایون کہ میرا کالم چھپا, واہ نے آہ عطا الحق قاسمی, اپنی موت پر ایک تعزیتی کالم. اس پر 3 لائنوں کا مجھے خط آیا قدرت اللہ شاہ کا کہ آج آپ کا کالم آہ عطا الحق قاسمی پڑھا اور دل سے بے اختیار واہ عطا الحق قاسمی نکلا. اچھا, اسی طرح ہی ابن انشا نے مجھے ایک خط لکھا, اس میں بھی بڑی محبت کا ذکر. اور پھر آپ نے میری وہ کتاب بھی مرتب کی ہے جو میرے نام مشاہیر کے خطوط ہیں. آخر اتنے مشاہیر مجھے خط کیوں لکھتے رہے؟ ایک نوجوان آدمی تھا اس وقت, یا اس کے بعد چلیں 40 سال کا ہو گیا تھا, 45 سال کا ہو گیا تھا, تو اتنے جو مشاہیر تھے مجھے اللہ نے بے پناہ ان لوگوں کے حوالے سے بھی مجھے عزت دی بہت زیادہ. اور یہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے نہیں تھے, بلکہ آگے لے جانے والے تھے. سر انشاءاللہ ہم ایک پوری نشست اس کتاب پہ اور آپ کے ان خطوط پہ رکھیں گے اور صرف ان کی بات کریں گے. مزاح اور پھکڑ پن میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے, وہی تو میں نے کہا نا کہ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو آج شاعری اور افسانہ نگاری کی طرح بہت سارے مزاح نگار بھی ہمارے درمیان ہوتے ہیں. یہ ایک اس پر ہے رسی کے اوپر, یا پل صراط کہہ لیں, تو اوپر اس سے گزرنا ہوتا ہے. آپ کا پاؤں ذرا پھسلا تو آپ کار مذلت میں جا گریں گے, اور اگر آپ ثابت قدمی سے اس پہ چل پڑتے ہیں تو پھر آپ کا نام بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. بہت مشکل کام ہے اس توازن کو برقرار رکھنا, بہت مشکل کام ہے. اب یوسفی صاحب ہیں اور دوسرے جو لکھنے والے ہیں ہمارے, وہ آپ پڑھیں تو ان میں آپ کو ابتذال جو ہے نا وہ بہت کم نظر آئے گا, بہت کم. اچھا, ایک اور بات مجھے بڑی عجیب لگتی ہے,
ابھی تک خواتین میں کوئی مزاح نگار نہیں بنی. خواتین پر تو مزاح نگاری بہت ہوئی لیکن خواتین نے خود مزاح نگاری نہیں کی. ایک تھی لغاری یا پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا, وہ لکھتی رہی کچھ عرصہ بس اتنے, لیکن نام ان کا نہیں بنا پھر بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ تو آپ بتائیں نا. سر مزاح لکھنے کے لیے جتنا مرد بلنٹ ہو کر لکھتے ہیں شاید خواتین پہ کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. وہ خواتین جو ہیں جو شاعری میں کرتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اس میں تو کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی. سر مزاحیہ شاعری میں خواتین کا نام بھی تو نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے. ہاں مزاحیہ شاعری تو پھکڑ پن ہو گیا جی اب جو ہو رہی ہے. بلکہ عورتوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ ان کو بہت اچھا لطیفہ سنائیں نا تو لطیفے کے اختتام پر پوچھتی ہیں پھر کیا ہوا اس کے بعد. ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب لطیفہ ختم ہو تو ایک سیٹی بجے اور انہیں پتہ چل جائے کہ لطیفہ ختم ہو گیا تاکہ وہ ہنس سکیں. تو پتہ نہیں کیا بات ہے اس کی وجہ کہ وہ اس سے مزاح سے کیوں اتنی محروم ہیں. سر ان کو آپ جیسے مزاح نگاروں کی کمپنی میسر نہیں نا آئی, وہ صحبت میں بیٹھتی تو پھر رنگ پکڑتی. ہمارے ہاں مزاح کو مناسب پذیرائی ملی. ہاں نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے آپ نا. یہ اس کو پتہ نہیں کیا اس کے ساتھ انعقادوں نے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے اور بہت کم اس کی طرف توجہ دی ہے. اس لیے کہ مجھے نہیں, اس کی وجہ مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ اسی کو فکشن کو ہی لے لیتے ہیں زیادہ. ان کی ساری توجہ فکشن اور پوئٹری پہ رہتی ہے. جی. اور آپ بیتی پہ بھی اتنی توجہ نہیں ان پہ, طنز و مزاح پہ بھی اتنی توجہ نہیں ہے ان کی. اسی طرح اور جو کئی اصناف ہیں وہ ان سے نظر انداز ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں انہیں مزاح نگاری کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ صنف معدوم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. یہ صنف کیا یہ صنف ختم ہو جائے گی اگر اس کے ساتھ یہی سلوک رہا, اگر نئے لکھنے والے سامنے نہ آئے. صرف تو ختم نہیں ہوگی, اس لیے کہ نقاد چاہے اس کو نظر انداز کرے جی, لوگ تو باقی اصناف کے مقابلے میں لوگ اس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں. سر کیا وجہ ہے کہ ایک نصف صدی ہو گئی, نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں, کہ آپ ماشاء اللہ سے لکھ رہے ہیں اور آج بھی ہفتے میں 5 کالمز آپ لکھتے ہیں؟ ہاں ہفتے میں. تو 5 کالمز کے لیے 5 دن بیٹھنا, نئے موضوعات, آپ کیسے کر لیتے ہیں یہ بے سب؟ پناہ مشکل کام ہے, سچی بات یہ ہے. اور کئی دفعہ تو بالکل کوئی نیا خیال ہوتا نہیں. کئی دفعہ تو پھر یا تو میں ناغہ کر دیتا ہوں یا پھر جو اوٹ پٹانگ ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ اس کا کالم کا پیٹ بھرنے کے لیے. نہیں وہ اوٹ پٹانگ تو نہیں ہوتا, وہ کالم ہوتا ہے. کئی دفعہ ہوتا بھی ہے, یعنی میرے معیار کے مطابق وہ نہیں ہوتا تو. لیکن بہرحال یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل, کیونکہ شاعری تو ہوتی ہے نا کہ جب آمد ہو تو اچھا. اسی طرح اس کا بھی آمد کا ہی تعلق ہوتا ہے. مزاح ہو, افسانہ ہو, جب آپ کے اندر کوئی ہلچل ہوتی ہے تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک مجھے کم از کم 50 سال ہو گئے ماشاء اللہ. 50 ایئرس جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک کام چل رہا ہے. چلیے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ سر آپ کا اور احمد ندیم قاسمی صاحب کا نام جو ہے وہ بڑا ملتا جلتا ہے, تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے دعوت آپ کو دینی تھی اور جو رکا ہے وہ ان کے پاس چلا گیا؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو سارے بچے تھے نا احمد ندیم قاسمی کے. البتہ یہ ہے کہ ایک مماثلت تھی اور بھی کہ میں بھی پیرزادہ خاندان کا اور ندیم صاحب بھی جو تھے وہ پیرزادہ خاندان کے تھے. وہ بھی قاسمی تھے, میں بھی قاسمی ہوں. وہ بڑے لکھنے والے تھے لیکن میں چھوٹا لکھنے والا ہوں. تو یہ تھا. اور بلکہ ایک دفعہ میرے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھے ہو, دیکھیں اندازہ لگائیں اتنا بڑا رائٹر. کبھی آپ نے سنا ہے کہ فیض صاحب یا احمد فراز یا اور کوئی بندہ کسی کے ساتھ اسکوٹر میں بیٹھا ہو؟ تو میرے پاس اسکوٹر میں بیٹھے تھے میرے ساتھ. تو مجھے ایک اچھا خوبصورت چہرہ نظر آیا. تو میں نے پیپر پڑھا تھا, اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا. ندیم صاحب نے کہا ماشاءاللہ, جبکہ میں ایسے موقع پہ کہتا ہوں انشاءاللہ. تو باقی یہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میرے اور ان کے نام میں کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہو جائے. البتہ
احمد فراز کے ساتھ پتہ نہیں لوگوں کو میری شکل کیوں ملتی لگتی تھی، مجھے تو نہیں لگتا مجھے، لیکن کئی دفعہ لوگوں نے احمد فراز سمجھا مجھے اور میں خوشی ہوتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا بندہ. سر کبھی ایسا ہوا ان کی غزل سنا دی کہ میں احمد فراز ہوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سر شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ جو پہلی کتاب ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی پہلا بچہ ہوتا ہے انسان کا جب وہ چھپتی ہے. تو جب آپ کی پہلی کتاب آئی تو آپ نے اسے کیسے سیلیبریٹ کیا؟ بڑا زبردست کیا تھا اس کو، اور اسلام آباد میں فنکشن ہوا تھا اور زیاد جلندری نے صدارت کی تھی اس کی، اور اس میں باقی بھی بڑے لکھنے والے موجود تھے. تو محفل میں ایک بڑے کمال کے انسان تھا اختر سعید، وہ اس وقت کمشنر لاہور تھے. آج جیسے کمشنر نہیں، آج کل تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس وقت کمشنر جو ہوتا تھا وہ وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، آپ سمجھیں. اچھا وہ میرے بہت مداح تھے، تو وہ حاضرین میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک چٹ آئی کہ اختر سعید صاحب کی، میں بھی اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں. زیاد جلندی صاحب نے کہا جی یہ. اچھا میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ جو ہوتے ہیں نا بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ سمجھتے آگے سارے ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں اور لمبی 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 گفتگو شروع کر دیتے ہیں. لیکن میں نے 2 منٹ سوچے، میں نے کہا جی ہاں بلا لیں. میں نے کہا کہ بہرحال یہ اتنے امپورٹنٹ آدمی ہیں چلے. لیکن انہوں نے اتنی خوبصورت کی، سارا جو ہال تھا نا وہ تعلیم سے مختصر. انہوں نے کہا کہ میں نے سب سے پہلے پطرس بخاری کو پڑھا، پھر فلانے کو پڑھا، اس کے بعد میں نے کرنل محمد خان کی بجنگ آمد پڑھی، لیکن پھر بدقسمتی سے ان کی کتاب بے سلامت روی آ گئی. بڑا یہ طنز تھا کہ مطلب اس کے بعد پھر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو اس طرح کے ہوئے واقعات بہت سارے. تو بہرحال ایک اچھا زمانہ تھا، بہت اچھا. سر آپ نے اتنے بڑے شاعروں کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے، تو آج کل کے جو شاعر ہیں جب آپ ان کو سنتے ہیں تو کیا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو معیار ہے وہ اب نیچے آ رہا ہے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ پبلک آج کل ایسی ہے یا ڈیمانڈ ایسی ہے تو اس کے حساب سے ان کی شاعری ٹھیک ہے؟ میرا نہیں خیال، آج کے دور میں بھی بہت اچھے شاعر ہیں، اور جن کو ہم بڑا شاعر سمجھتے ہیں وہ بھی اس دور سے گزرے ہوئے ہیں سب کے سب. پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی اور وہ بڑے شاعر کے نام سے. لیکن ایک بات جو ہے نا مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے جو ہمارے شاعروں کو سمجھ میں آنا چاہیے. میں ایک دفعہ کسی اسی طرح کی صدارت کر رہا تھا میں کسی محفل کی، تو مجھ سے پہلے ایک صاحب آئے. انہوں نے کہا جی کہ اب یہ صاحب صدر جو ہیں قاسمی صاحب، اب اس شاعر کو فرسٹ ریٹ کہیں گے، حالانکہ انہوں نے اس کو سیکنڈ ریٹ لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ. جب میری باری آئی تو میں نے اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، میں نے کہا ان کی غلط فہمی میں دور کر دوں، میں نے فرسٹ کلاس نہیں لکھا تھا، نہ سیکنڈ کلاس لکھا تھا، میں تھرڈ کلاس میں لکھا تھا. میں نے کہا وہ اس لیے کہ جو فرسٹ کلاس جو ہیں وہ تو میر غالب اقبال ہے، اس کے بعد جو سیکنڈ کلاس ہیں وہ آ جاتے ہیں فیض احمد فیض، احمد دیم قاسمی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے آتے ہیں. باقی ہم سب تھرڈ کلاس ہیں. دیکھا جائے تو یہی بنتا ہے نا، صحیح بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود آج لوگ فرسٹ کلاس کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، 1 نمبر شاعر اور 2 نمبر شاعر. سر آج کل کس شاعر کو پسند کرتے ہیں جو آج کل چل رہے ہیں؟ ان میں کسی شاعر میں آپ کو لگا ہو؟ ایک تو قمر رضا شہزاد ہے، بہت ہی اچھا شاعر ہے. ایک عباس تابش ہے. اسی طرح یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت سارے شاعروں کا میں ایسے کمال کے شعر پڑھتا ہوں جو مشہور نہیں ہیں یا کم از کم میرے علم میں نہیں ہوتے. تو میں پڑھتا ہوں، میں بڑی فکر میں پڑ جاتا ہوں کہ اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے تو یہ آخر بنے گا کیا؟ مطلب یہ کہ یہ بیچارے اسی طرح گم ہو جائے گی شاعری ان کی. تو پھر مجھے یاد آ جاتا ہے اقبال کا مصرع کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کہ جب 1000 جب ستارے بجھتے ہیں نا اس کے بعد پھر صبح ہوتی ہے. تو اسی طرح یہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں یہ کھاد ہے بڑے شاعر کی آمد کا. انہی میں سے ایک بڑا شاعر جو ہے وہ نکلے گا جس کو زمانہ بعد میں بڑا شاعر قرار دے گا. ہاں. یا بعد میں آنے والے اسے بڑا شاعر قرار دے گا. ہاں بالکل یہی نا. ہاں یہ ہے صورتحال.
اچھا سر، آپ کے خیال میں کوئی انسان سوچ سمجھ کے کالم لکھنے کی طرف یا شاعری کی طرف آ سکتا ہے، یا یہ خود ہی خدا داد صلاحیتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں؟ سوچ سمجھ کے جو آتے ہیں نا، تو لوگ سوچ سمجھ کے ان کو رد بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر دوسرا آدمی جو ہے وہ کالم لکھنا چاہتا ہے، ہر دوسرا آدمی، کیونکہ ہر بندے کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا، لیکن کالم لکھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا غزل کہنا، یا بلکہ میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں، یہ جو آپ بہت سارے کالم پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے وہ اچھے ہیں، لیکن وہ کالم نہیں ہیں۔ ہاں، جو یعنی صحافت میں جو اس میں ترتیب دی گئی ہے نا، کہ ایک ہوتا ہے تجزیہ، جس میں وہ مختلف آراء پیش کر کے اپنی رائے پیش کرتا ہے، ایک ہوتا ہے خبر میں وہ آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے، وہ ایز اٹ از بیان کریں گے، ایک ہوتا ہے اداریہ جو ہوتی ہے وہ ادارے کی رائے ہوتی ہے۔ ان کالم جو ہے اس کی تو کئی شرطیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کا ذاتی ہے کالم، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا شگفتہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، اس کی سپیس بھی مقرر ہے، زیادہ لمبا بھی نہ ہو۔ تو اس لیے کالم جو ہے نا، یہ ایک بڑی کچھ ٹیکنیکل سے بہت اور طرح کی چیز ہے۔ سر، آپ کی پسندیدہ کتاب اور جس رائٹر سے آپ خود متاثر ہوں بہت زیادہ، یا جو آپ کا سب سے فیوریٹ رائٹر یا شاعر ہو، وہ کون ہے؟ ایک دو کے نام اگر آپ لیں تو۔ نہیں، شاعر یا افسانہ نگار؟ افسانہ نگار پہلے۔ ہاں، افسانہ نگار تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ سب سے پہلے سعادت حسن منٹو، اس سے بڑا افسانہ نگار ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ پھر احمد ندیم قاسمی نے بڑے کمال کے لکھے ہیں کالم کہتا ہوں، یہ افسانے۔ اچھا، پھر کرشن چندر تھے، کنہیا لال کپور، اس نے بھی نہیں، کنہیا لال کپور نے افسانے نہیں لکھے۔ قرۃ العین حیدر جو ہے وہ فکشن کی ملکہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ قرۃ العین حیدر جیسے کسی نے نہیں لکھے، فکشن لکھے انہوں نے، ناول لکھے بہت سارے۔ اچھا، اب قرۃ العین حیدر کے بارے میں آپ کو اپنی ایک ملاقات کا قصہ سناؤں گا۔ وہ یہاں آئی ہوئی تھی سنگ میل میں نا، جب پاکستان آئی ہیں وہ، تو اچھا پہلے اس سے پہلے میں جو تھوڑی سی خود ستائی کر لوں میں، وہ یہ کہ پروین شاکر دلی سے لاہور پہنچی ایئرپورٹ، انہوں نے یہاں سے جانا تھا اسلام آباد۔ ان کی مجھے کال آئی پروین شاکر کی، کہنے لگی میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ میری وہاں ملاقات ہوئی، اینی آپا کہتے ہیں ان کو، قرۃ العین حیدر سے 1 گھنٹے کی ملاقات۔ انہوں نے کم از کم 15 منٹ آپ کے ڈرامے خواجہ اینڈ سن کا ذکر کیا۔ تو میں تو خوشی سے پھول گیا بھارت، کیونکہ میں تو ان کا بہت بڑا مداح ہوں میں۔ بھارت وہ بیٹھی ہوئی تھی سنگ میل میں، تو گلا کر وہ بڑی وہ گرمبل کرتی تھی کہ وہ بڑی تھیں، وہ یعنی کسی کا کوئی ادب کوئی نہیں کرتی تھی، سب کا۔ تو وہ اب کہہ رہی تھیں کہ یہ پاکستانی جو ہیں یہ میری کتابیں چوری کر رہے ہیں، یعنی بغیر اجازت کے وغیرہ وغیرہ۔ میں کیا اینی آپا آپ یوں کریں، میں آپ کی طرف سے خبر لگا دیتا ہوں اس میں، جس میں آپ کا یہ گلا شکوہ ہو کہ تاکہ آئندہ لوگ نہ کریں۔ میں نے اسی وقت ایک خبر بنائی تو ان کو دکھائی، انہوں نے قلم پکڑا، ہر لفظ چینج کرتی گئی، ہر لفظ، اتنی زیادہ ری رائٹنگ ہوئی اس میں کہ میں نے پھر اس کو دوبارہ یعنی ری رائٹ کر کے، تو اب نوائے وقت جو تھا نا وہ ان کو پسند نہیں کرتا تھا، قرۃ العین حیدر کو۔ تو میں پہلے گیا مجید نظامی کی طرف، وہ دفتر نہیں آئے تھے، میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے کہا مجید صاحب یہ چھاپ دیں، کہ اچھا قاسمی صاحب آپ کہتے ہیں تو چھاپ دیتے ہیں۔ انہوں نے سائن کر دی اس کے اوپر۔ پھر میں وہ لے کے نوائے وقت آیا، اچھا اپنے سامنے میں نے وہ کتابت کروائی، اپنے سامنے میں نے خود اس کی پروف ریڈنگ کی، پھر غلطیاں لگوائیں، اس کے بعد وہ کاپی جوڑ رہے تھے، اس زمانے میں اور طرح کی ہوتی تھی ساری، تو وہ میں نے وہ دی کہ پیسٹ کروائی، میں نے کہا جی یہ پیسٹ کرے، اور جب وہ پیسٹ کر رہے تھے نا تو میں سر پہ کھڑا تھا کہ دیکھوں، میں نے کہا جی یہ پیج 2 پہ اگر لگانی ہے تو ٹاپ پہ لگائیں، نہ جو وہ ٹاپ پہ، اتنی میں نے محنت کی اس کے لیے۔ اچھا اگلے دن جب میں گھر گیا ہوں تو وائف کہنے لگی کہ قرۃ العین حیدر کا فون آیا تھا، اینی آپا کا، میں سمجھا شکریہ ادا کر رہی ہوں گی، تو ابھی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ دوبارہ فون آ گیا اور انہوں نے مجھ پہ چڑھائی کر دی،
میں نے یہ لفظ نہیں کہا تھا، میں نے دڑا دڑ جناب انہوں نے. اب میں بھی کچھ اور ہی مزاج کا آدمی ہوں، محبت کا جواب محبت سے اور پھر دوسرے کا جواب اسی طرح. میں سنتا رہا پہلے، اس کے بعد پھر میں سٹارٹ ہوا. میں نے کہا میں نے یہ کچھ کیا اس کے لیے، اور اگر ایک غلط جو ہے وہ ہو گیا تو اچھی سنائی میں نے. اس کے بعد وہ ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، کہنے لگے نہیں وہ آپ کا شکریہ، لیکن میں تو یہ کہہ رہی تھی اس طرح. اگلے دن مجھے وہ ملے نیاز صاحب، سنگ میل کے مالک، کہتے ہیں کہ یہ جب سے بیٹھی ہوئی تھیں تو مختلف لوگوں کو فون کر کے تو ان پر چڑھائی کر رہی تھی. آپ سے جب بات کی ہے تو وہ پہلے چڑھائی کی ہے، پھر بعد میں بالکل ہی انہوں نے پٹڑی بدل لی. یہ کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا جی اس کی وجہ یہ تھی کہ اینی آپا کی ساری عمر بے پناہ عزت ہوئی ہے، بے پناہ، اس میں بھی شامل ہوں. یہ بے عزتی کے لیے ترسی ہوئی تھی، کوئی بندہ تو انہیں مطلب ٹکرے نہ آگے سے. میں نے کہا میں نے ان کی یہ فطری خواہش پوری کر دی بس.